بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر سال دنیا میں لاکھوں بچے اس لیے مر جاتے ہیں، نہ کسی جنگ نہ کسی حادثے، بلکہ اس لیے کہ ان کے جسم کو صحیح مقدار میں خوراک نہیں ملتی۔ کیا اس بات کا آپ یقین کریں گے کہ یہ ایک ایسا خاموش قاتل ہے جو چیختا ہے نہ چلاتا ہے، خاموشی سے آتا ہے اور آ کے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو خراب کر دیتا ہے؟ اسے ہم غذائی قلت کہتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا غذائی قلت کیوں ہوتی ہے اور اس سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ غذائی قلت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو وہ چیزیں نہ ملنا اور پراپر نیوٹریشن اور ڈائٹ نہ ملنا جو اس کو نشو و نما کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ غذائی قلت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ مقدار میں کم کہ بچے کو جتنی مقدار چاہیے، جتنی غذا چاہیے، اس کو وہ پراپر وہ غذا نہیں مل رہی۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ اس کی غذا کے تو مل رہی ہے لیکن اس کے اندر پروٹینز، فیٹ اور منرلز، کاربوہائیڈریٹس جو ہے پراپر کوانٹٹی میں نہیں ہے۔ ایک بچہ جو موٹا تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ غذائی قلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسے وہ پراپر نیوٹریشن جو اس کو چاہیے، منرلز چاہیے، وہ اس کو نہیں مل رہے۔ اس لیے تو غذائی قلت کو خاموش قاتل بھی ہم کہتے ہیں۔ اب کچھ حقائق کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر میں 3 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹنٹنگ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ عمر کے مطابق بچوں کا قد بہت چھوٹا ہے اور ان میں غذائی قلت بہت زیادہ ہے۔ اب حمل سے لے کر 2 سال تک جو پہلے 1000 دن ہیں بچے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر اس کو پراپر غذائیت نہیں ملے گی تو اس کی دماغ کی جو ہے وہ نشو و نما نہیں ہو پائے گی، اس کی صحت صحیح نہیں ہوگی، اس کی قوت مدافعت کے اوپر اثر پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ بار بار بیمار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے کا جو پہلے 1000 دن ہیں بچے کے لیے وہ بہت ضروری ہیں۔ اب کچھ ہدایات والدین کے لیے کہ ان کو کیسے پتہ چلے کہ ان کا بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا بچے کا وزن بڑھ رہا ہے اور وزن کے ساتھ ساتھ کیا اس کا قد بڑھ رہا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے بھی کوئی بھی پرابلم ہے تو ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ان کا بچہ بہت سست ہے، وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہا، ہر وقت بیٹھا رہتا ہے اور اس کی قوت مدافعت کم ہونے سے ہے کہ بار بار اس کو نزلہ زکام اور بخار ہو جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ فوراً الرٹ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ اگر بچے کی جلد خشک ہونی شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ڈرائی رہتی ہے، ہر وقت وہ خارش کر رہا ہے یا بال اس کے بہت پتلے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، بچہ پوری طرح سے کھا پی نہیں رہا، یا اگر وہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے چھوٹا بچہ، ان کے جو ہے 1 سال تک کا، اس کا پیٹ بہت زیادہ ابھار اس میں آیا ہوا ہے بنسبت جسم کے، وہ زیادہ بڑا ہوا ہے، تو بھی یہ خطرے کی نشانی ہے اور اس کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں بازو اور ٹانگوں کی، تو والدین کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اسکول کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہا تو یہ بھی ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے پیرنٹس کے لیے۔ غذائی قلت کا علاج مشکل نہیں ہے اور نہ ہی مہنگا ہے، لیکن اس کی آگاہی والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماں کو چاہیے کہ 6 ماہ تک کی عمر مدر فیڈ پر بچے کو رکھیں، 6 ماہ سے ویننگ سٹارٹ کریں اور نرم چیزیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بچے کو دیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے دانت آ جاتے ہیں تو پھر اسے گوشت اور دیسی گھی، روٹی، چوری اور اس طرح کی مختلف چیزیں جن میں پروٹینز ہیں، وائٹامنز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں اور مختلف منرلز ہیں، وہ چیزیں ایڈ کریں اس کی غذا میں۔ اس کے ساتھ ہی پیرنٹس کو چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھیں، جس حد تک وہ صفائی کا خیال رکھیں گے اتنی ہی انفیکشن ریٹ بچے میں کم ہوگا۔
اس کے ساتھ ضروری ہے کہ بچے کو پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک ویکسینیشن جو شیڈیول ہے اس کے مطابق اس کو ویکسینیٹ کروانا چاہیے۔ اس ویکسینیشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مختلف بیماریاں ہیں ان سے وہ بچہ محفوظ رہے گا اور اس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ اب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے۔ اگر ہم اس کو پراپرلی جو ہے احتیاط کریں، اس کی ویکسینیشن کریں، صفائی کا خیال رکھیں اور غذائیت کا دھیان رکھیں تو ہم اس سے اپنے بچوں کو اور آنے والے مستقبل کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔